الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. آیت نمبر 60 تک ہم نے کل کیا تھا سورۃ آل عمران، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ یہ ایسی آیات ہیں جو کہ حکمت والے ذکر کی آیات ہیں، یعنی حکمت بھرا قرآن ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی ہے، جو کہ ہم آپ پہ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بھی فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کی صداقت جو ہے وہ سب پہ واضح ہو جائے۔ اور پھر مزید فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی مثال آدم کی جیسی ہی ہے، اس کو بھی مٹی سے تخلیق کیا تھا، بس اللہ نے کہا تھا کن فیکون کہ ہو جا تو وہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے آدم کو تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو ویسے وہ تو بغیر باپ و بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے، تو ایسے ان کو بھی حضرت عیسیٰ کو تخلیق کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس سے کوئی کسی بھی نبی کی کوئی یا کسی انسان کی کوئی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی ہے اس طرح سے تخلیق کیے جانے میں۔ اور پھر یہ ایک بہت اہم بات کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو باتیں بتا رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، یہی یعنی پوری بات واضح کر دی گئی ہے ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، تو اب تم اس میں شک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا تھا، وقت نجران کو بھی، اور باقی سب کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، تمام یہود و نصارہ یا رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ ہیں، امت کو بھی ایک طرح سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ حق تو ثابت ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی طرح سے کسی بھی چیز میں شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے عقائد بھی درست کر لو اور اپنی کنفیوژنس بھی دور کر لو، اور جس کو بھی حق بات پتہ چلانی ہے وہ اس کتاب سے جڑ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث اور یہ کتاب، یہی ساری چیزیں ہیں جو حق کا راستہ واضح کرتی ہیں، اور حق کا راستہ ایک ہی ہے، باقی راستے ادھر ادھر کی ڈیویشنز والے ہیں۔ تو بھلے کوئی اور شک کرتا رہے یا کنفیوز ہوتا رہے، جو ایک خالص مومن ہے اس کو شک میں نہیں پڑنا، اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتا دی گئی ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، چاہے اس کے اگینسٹ جتنے بھی اور فلسفے نظریات پیش کیے جاتے رہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 61 پڑھ۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور تم اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں یا دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو من جو کوئی حاجہ کا، حاجہ جو ہے یہ ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جس سے ہم حجت بازی کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی حجت کرے کا تم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے، حجت بازی کرے، فی ہی اس میں یا اس معاملے میں، من بعدی بعد اس کے، ماں جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، جیم یا اور حمزہ، ٹھیک ہے، آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، من العلم علم سے، تو قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے، تعالو یہ آؤ کے معنوں میں ہے، یعنی
این لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ عربی میں اسی طرح یوز ہوتا ہے کہ آ جاؤ، تعالی تعالو. ندعو ہم پکارتے ہیں یا ہم بلاتے ہیں. نون جو ہے وہ تو ہم کے معنوں میں ہی ہے اور دال این واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم بلاتے ہیں ابناءنا بیٹوں کو ہمارے. نون الف نا جو اینڈ پہ آ رہا ہے وہ ہمارے لیے، اور ابن جو ہے وہ بیٹوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بیٹوں کو ہمارے، و ابناءکم اور بیٹوں کو تمہارے. کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، و اور نساءنا عورتوں کو ہمارے. نساء جو ہے وہ عورتوں کے لیے آتا ہے، نہ ہماری. و نساءکم اور عورتوں کو تمہاری. و انفسنا اور اپنے نفسوں کو. و انفسکم اور تمہارے نفسوں کو، یعنی ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ. ثم پھر نبتہل ہم عاجزی سے دعا کریں گے. تو نجعل ہم ڈالیں گے، یا ہم ویسے تو جعل کا مطلب ہوتا ہے کچھ بنانا یا کرنا. تو کے معنوں میں، نون ہم کے معنوں میں. تو ہم ڈالیں لعنت اللہ لعنت اللہ کی، الکاذبین اوپر جھوٹوں کے. کاذب جو ہے کذب سے ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں. کاذبین اس کی جمع ہے کاذب کی. ٹھیک ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر ہم ڈالیں گے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ دلائل تو سارے دیے جا چکے وقت نجران کو. ٹھیک ہے، سارے ثبوت بھی ان کے سامنے رکھ دیے گئے. آیات اس طرح کی نازل کر دی گئی کہ پورے طریقے سے ثبوت دیکھ کر حق کو اچھی طرح سے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھ بھی آ گئی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی بس وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے، یا اپنی جو ان کا لائف سٹائل تھا اس کی وجہ سے، وہ وقت نجران جو ہے وہ مان نہیں رہا. پھر بھی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی. وہ آ کے وہیں پر رہے تھے کافی دن، اور روز ہی یہ بحث مباحثہ ہو جاتا تھا ان کا. ٹھیک ہے، اور روز ہی اس قسم کی وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹس نکال کے لے آتے تھے. تو اب سارا کچھ تو ان کو بتا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ وہی بات ہے کہ بس جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہونا تو نہیں ملتی ہے. ورنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلائل کی کوئی کمی تھی، یا کہ الفاظ کی کمی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ نہیں مانے؟ مطلب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت میں کمی تھی، یا آپ کے اپنے سچے ہونے میں کوئی کمی تھی؟ مطلب خود ان کے درمیان موجود ہیں اللہ کا نبی، اللہ کا کلام ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے، آیات آ رہی ہیں اور اتنے واضح دلائل دیے جا رہے ہیں. ایک ایسی بات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے معلوم نہیں ہو سکتی تھی، الٹا ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. وہ ساری چیزیں ایک ایک کھول، ایون حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت مریم علیہ السلام کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات کے ذریعے سب کچھ بتا دیا. لیکن جب نہیں ہونا نصیب میں ہدایت، نہ وہی بات ہے جب انسان کے اندر ایک وہ نا والی بات اور اپنی انا اور اپنی اکڑ اور یا حسد اتنا زیادہ ہو، یا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ اتنا زیادہ اہم لگ رہا ہو، تو انسان پھر ہٹ ترمی پہ اتر آتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. یہ نہیں تھی کہ ان کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی تھی، کنفیوژن تو ان کی بڑی اچھی طرح سے دور کر دی گئی تھی، لیکن بس اڑ گئے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے. تو اسی لیے یہ کہا نا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی علم تو آ گیا ہے آپ کے پاس، آپ نے ان کو سب کچھ بتا بھی دیا ہے، ان کو ایک ایک چیز کلیئر کر دی ہے. اس کے باوجود بھی یہ حجت کری جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں. تو پھر اب آپ ان کو کیا کہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، کہ آ جاؤ پھر ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو، یعنی میں خود بھی آ رہا ہوں اور تم لوگ بھی خود آ جاؤ. تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں. یہ نبتہل جو ہے نا، اس باہلام کا لفظی معنی بیسیکلی ہوتا ہے مہلت دینا یا آزاد کرنا، یا نیگیٹو معنوں میں یعنی بد دعا کرنا، اس معنوں میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا.
ٹھیک ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ شدت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، لیکن اس میں ترک کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اس طرح کا نیگیٹو معنوں میں. تو اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا. تو مباہلہ میں ہوتا یہی ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے بہت شدت سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ دونوں فریقین، مطلب اب جب کسی میں دونوں فریقین میں جب معاملے میں کوئی اتفاق نہ ہو رہا ہو، حق و باطل کا معاملہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور دلائل سے وہ چیز نہیں طے ہو رہی ہو، تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرو اور کہ یا اللہ جھوٹے پر لعنت فرما. یہ ہوتا ہے مباہلہ. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کو کہا. تو مباہلے کی یعنی دعوت ان کو دی، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وقت نجران جو انہوں نے ایک دن کا سوچنے کا ٹائم مانگا، اس وقت یہ نہیں فوراً انہوں نے مانگا. اگلے دن یہ ہوا کہ انہوں نے جب سوچنے کا ٹائم مانگا تو روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں اس چیز کو ڈسکس کیا، اور ان میں سے ایک جو تھا اس نے یہ کہا، جو مختلف نام آتے ہیں، عاقب اور سید، یہ دونوں نام زیادہ آتے ہیں. حارث بن علقمہ ان کا لقب جو ہے یہ آتا ہے، ایک کا عاقب آتا ہے اور ایک کا سید آتا ہے. بہرحال یہ دو ان کے جو مین تھے، انہوں نے آپس میں اس چیز کو ڈسکس کیا. تو ایک نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ اللہ کے ایک آخری پیغمبر کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ایک نبی کا، تو کیا خبر یہ وہی ہو؟ تو اگر اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا تو تمہاری نسلیں ہلاک ہو جائیں گی، بچے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 4 لوگوں کے نام حدیث میں آتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھیں. ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ جو ان کے وقت نجران کے جو یہ لوگ تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا کر دینا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جزیہ دے کر رخصت ہو جائیں، ان سے مباہلہ نہ کریں، ورنہ ہماری نسلوں کی نسلیں ہلاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہوا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم جزیہ دے کر رہیں گے. جزیہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ یعنی انڈر ہو کے رہیں گے آپ کی اس کے گورنمنٹ کے، مطلب جیسا ٹیکس وغیرہ دے کے، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے. اور کیونکہ اب وہ آپ کو پتہ نہیں، اب یہ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ 9 ہجری کا واقعہ اور وہ مکہ فتح ہو گیا ہوا ہے، تو بہت سے وفود آتے رہتے تھے اور آ کے یا تو بیعت کر لیتے تھے اس طرح سے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے، کیونکہ اب ظاہر ہے ان کا وہی بات ہے کہ نہیں ان کو ہدایت ہونی تھی، اور ویسے بھی ان کو یہ تھا کہ مان جاتے تو پھر سلطنت روم سے انہیں بہت مرات ملتی تھیں، ان سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑتا تھا، ان کو دولت اعزاز ان سے ملتا تھا. ان کو یہ تھا کہ وہ بھی چلا جائے گا، ظاہر اپنی وہ ان کو نقصان دنیاوی ہوتا نظر آ رہا تھا. مان یہ گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا اچھی طرح سے کہ یہی ہے نبی، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے بالکل، اسی لیے ہٹ گئے تھے کہ نہیں کرنا مباہلہ. تو یہ ہوا تھا معاملہ، اور اس میں پھر انہوں نے مباہلہ کیا نہیں تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم اس کو جزیہ دے دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا تھا ساتھ جزیہ لینے کے لیے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ امین الامت ہے، یعنی امت کے امین ہیں یہ، کہ یہ گئے تھے اور پھر وہ جا کے جزیہ وغیرہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو بلکہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ سے مباہلہ کی نیت یہ کر لیتے تو واپس لوٹنے پر نہ ان کے مال انہیں ملتے، نہ ان کے اہل و عیال. حضرت ابن عباس سے روایت ہے یہ. تو بہرحال انہوں نے اس سے انکار کیا. اچھا،
اب اس کے بارے میں نا ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو موبائلہ ہے نا، اس کو کوئی کھیل نہیں بنا لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی بڑی چیز پر آپ لوگ بھی فیملی میں کسی سے کوئی ڈسکشن ہو گئی، کوئی بات چیت ہو گئی، کہ بحث مباحثہ ہو گیا تو آپ کریں چلو جی آپ موبائلہ کر لیتے ہیں، لعنت ملامت کرنے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی صرف یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حق کو واضح کرنا تھا، حق کا واضح ہونا ضروری تھا. اور پیغمبر تو ظاہر معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے، ڈائریکٹ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، یہ مباہلے کا چیلنج تو ہے، یہ کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ حق کو واضح کرنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنی عام یا اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ کے کرنا شروع کر دے. علماء میں اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ دینی معاملات پہ جب اس قسم کی بحث ہو تو عام لوگ مطلب یعنی علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چیلنج دے سکتے ہیں، لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ صرف یہ جو ہے کہ تنازعات کا یہ کوئی مستقل حل نہیں بتایا گیا. جیسا مودودی صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ کوئی ایسا مستقل حل نہیں بتایا گیا کہ فوراً مباہلے کی دعوت دی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں اب اتنی زیادہ فرقہ واریت ہے، اور اتنا زیادہ یعنی تنازع رہتا ہے، آپس میں کھینچا تانی رہتی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں یہ تو توحید کے اوپر جو بہت بڑا ایک سنگین معاملہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی ان کو سب سمجھ آ گئی تھی. تو اس کے مباہلے میں بھی ہے کہ یہ لاسٹ حل کے طور پہ یہ نہیں تھا کہ شروع میں ہی ان کو اس کی دعوت دے دی گئی تھی. یہ کافی دن یہ بحث مباحثہ چلتا رہا تھا، کافی دن ان کو دلائل دیے جاتے رہے، آیات نازل ہوتی ہیں اور یہ نہیں مانے تھے. تو اس لیے اس کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کا اکثر کا یہ ہے کہ یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص تھا، لیکن کچھ کا یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں بعض لوگ بھی، واللہ تعالی عالم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کوئی عام ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کھیل بنا لیا جائے یا ہر چھوٹے بڑے معاملے کی بحث پہ ہم لوگ یہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے. کہ صحابہ کرام میں بھی بہت سے معاملے پہ اختلاف ہو جاتے تھے، بڑے سنگین قسم کے بھی ہو جاتے تھے. ہم لوگ اگر کبھی آپ لوگ بھی یا بیٹھے ہیں ایسے کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوگی دینی معاملات میں تو مختلف رائے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم میں سے کوئی بھی اتنا کامل نہیں ہے، نہ کسی کا علم اتنا کامل ہے کہ کوئی اس قسم کے چیلنجز دینے کے لیے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا آگے دیکھیں، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان بے شک ھذا یہ ہوا البتہ وہ، جو ہے البتہ کے معنی میں، ہوا وہ القصص الحق بیان ہے، الحق حق والا یا سچا. ٹھیک ہے. قصص جو ہے قاف صاد صاد، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اس کے نقشے قدم پر جانا. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح قصص جو ہے بیان کے معنوں میں ہے کہ یہ سچا بیان ہے. اس کو کہانیوں کے معنوں میں نہیں لے لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک کی آیات کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے بیان کا ورڈ جو ہے نا وہ آپ لکھیں. کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو قصے کہانیاں والی ہیں وہ بیسیکلی زیر سے ہوتا ہے، کاف زیر قصص، اور یہ قصص جو ہے یہ بیان کے معنی میں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ نے یہ کہا کہ قصص اور قصص دونوں ہی ایک ہی چیز کی جمع ہے. بہرحال آپ اس کو بیان کہیں کہ سچا بیان ہے. اور ماں نہیں من الہ کوئی الہ الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا کہ جب آگے اللہ آ رہا ہوں نا تو ماں کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. ماں کا ایکچوئل مطلب جو ہے لفظی وہ جو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ آ رہا ہو تو عموماً ماں کا مطلب چینج ہوتا ہے. نہیں، بعض دفعہ اللہ نہیں بھی ہوتا تو بھی کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں کے معنوں پہ ہے. پہلے یہاں پہ اللہ آ رہا ہے مگر اللہ اللہ تعالیٰ، و انا اور بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، ہوا البتہ وہ، العزیز زبردست ہے، غالب ہے، عین زے
الحکیم بمعنی حکمت کے بھی ہے کہ بہت زیادہ حکیم ہے، اور بمعنی حاکم کے بھی کہ حکم اسی کا ہی ہے، حاکم وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جو کچھ یہ سب بیان کر دیا گیا نا یہاں پہ، یہی اصل حق ہے. یعنی ساری باتیں جو تمہیں بتا دی گئی ہیں، سب سے پہلے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت زکریا کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور سارے ان کے معجزات اور ان کی زندگی میں جو جو کچھ ہوا، اور پھر ان کا اٹھایا جانا، زندہ اٹھایا جانا آسمانوں پہ، یہی اصل حق ہے، یہی سچ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ساتھ یہ بھی بات کر دی گئی کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. یعنی کیونکہ ظاہرہ بیسک سارا جو مسئلہ تھا وہ اسی چیز پہ چل رہا تھا نا، یعنی جھگڑے کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا، اور ان کے اپنے کانسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہیں. ان کی ٹرینٹی کے جو ہیں وہ بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، اس سے تین وہ ٹرائنگل بناتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ حضرت مریم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں. تو اللہ، حضرت جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے خود بھی کنفیوز نہیں ہیں اس میں. تو بہرحال ان کے یہ جو الوہیت کے جو غلط عقائد آگے ہوئے تھے اس کو رد کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی. ایک تو بتایا کہ یہ سارا حق سچا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی چیز اصل بات ہے جس نقطے کو تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو، اور غلط قسم کے اپنے عقائد و نظریات تم نے کر لیے ہیں. ورنہ تو جو انبیاء بھی آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، معبود واحد وہی ہے، عبادت صرف اسی کا حق ہے. کوئی بھی انسان جتنے بھی ہیں، خواہ ان کو کیسے بھی معجزات دیے گئے، خواہ وہ کس طرح سے بھی پیدا ہوئے، کس طریقے سے تخلیق کیے گئے، یا جو بھی ان کو طاقت وغیرہ دی گئی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اس میں کسی کا اپنا ہاتھ نہیں تھا. اس کی وجہ سے کسی میں الوہیت کا حق نہیں آ جاتا، اور نہ کسی کو یہ حق دے دینا چاہیے، نہ کوئی ایسا کانسیپٹ کسی کے بارے میں قائم کر لینا چاہیے. اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ خطاب صرف ان کو نہیں ہے، یہ تمام ان لوگوں کو ہے جو کسی بھی طرح کا شرک کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے کسی کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، یا وہ سورج چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، یا وہ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت غلط کانسیپٹس ہیں مزاروں پہ، درباروں پہ، اور اولیاء وغیرہ بنا کے ان کو پتہ نہیں بہت ہی زیادہ ان کے بارے میں غلف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب کو یہی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت زیادہ غالب ہے ہر چیز کے اوپر، وہ بہت زیادہ زبردست ہے. اللہ کا غلبہ ہے سب کے اوپر. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ حاکم بھی وہی ہے، یعنی اتھارٹی والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی کی اصل بادشاہت ہے، اس آگے جھکنے کی ضرورت ہے نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ اس بات کو اور اچھی طرح سے واضح کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کرنے پہ غالب ہیں. کسی قسم کی کوئی کمزوری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بادشاہت اسی کی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اور اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت بھرے ہوتے ہیں. اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اسی کو مان لینے میں انسان کی جو ہے وہ کامیابی ہے، ورنہ انسان جو ہے ادھر ادھر کے راستوں پر جب جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی فسادیوں کو جاننے والا ہے. فَإِن تو اگر کے لیے، تولوا منہ موڑ جانا، اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے. عین لام میم روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعیل ان کے وزن پر ہوتا ہے، جس کا مطلب شدت کے معنوں میں آ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. ان کو بالمفسدین فساد کرنے والوں. ٹھیک ہے. فاس سین اور دال. فساد آپ کو پتہ ہے توازن خراب کرنا، بگاڑ ڈالنا، حد اعتدال سے تجاوز کر جانا ان معنوں میں.
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کے ہو جانے کے باوجود، یعنی سب دلائل بھی دے دیے، ثبوت بھی دے دیے، سب کچھ واضح کر دیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی بتایا جا رہا ہے ان کو، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں ماننا ہے، اور علم آ گیا ہے، دلائل آ گئے ہیں، علم آنے کے باوجود بھی وہ اگر منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم رکھتا ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کون مفسد ہے، کون حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی انکار کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس چیز کو فساد کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بگاڑ ڈالتی ہے نا، جب بھی کوئی اعتدال کی حد سے تجاوز کر دے، توازن خراب کر دے، اور اس قسم کی جو ان کا رویہ تھا، یعنی ان کو بتا تو سب کچھ دیا گیا تھا، سب ان کے اوپر واضح تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں پہ علیم ہونا اس لیے بتائی ہے کہ ان کو یہ واضح ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کو پتہ چل چکا ہے، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دل کے حال بھی جانتے ہیں، سوچوں سے بھی واقف ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے، تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ تم اندر سے بات سمجھ گئے ہو اور تمہیں اندر سے واضح ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنی ہٹ دھرمی کے باعث نہیں مان رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کا فساد کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں، اور غلط عقائد پر ہی اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر، ضد کی خاطر، کیونکہ وہی جو ظاہر ہے جب ان کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا اور وہ نہیں مانے، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سچی بات ہے، یہ نبی ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہ ہی کریں مباہلہ، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ بعض روایات میں نے یہ بھی پڑھا ہے بعد میں جب وہ لوگ چلے گئے تھے تو وہاں سے پھر جزیہ کی بجائے پھر زکوٰۃ آنے لگی تھی، یعنی کچھ وہاں سے بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی بعض روایات میں اللہ عالم۔ اچھا، یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آگے دیکھیں، کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، الا، طرف، کلمت، ایک کلمے کے، سواء، جو برابر ہے، سین، واؤ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جس ہم مساوی کہتے ہیں نا اردو میں بھی، برابر ہونا، ٹھیک ہے، تو انصاف والا ہونا یا برابر ہونا۔ بیننا و بینکم، بین درمیان اور نا ہم کے لیے آ رہا، اور پھر بینکم تم کے لیے، یعنی بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، یعنی جو ہمارے تمہارے درمیان کامن چیز ہے اس پہ آ جاؤ۔ اللہ کے نہ نعبدہ، ہم عبادت کریں گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا، اور نہ نشرکا، ہم شریک بنائیں گے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، آتین والا، بھی، ساتھ اس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یتخذا، وہ بنائے، اخذا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، ویسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا مفہوم اخذ کر لینا، پکڑ لینا، ٹھیک ہے، تو اور نہ بنائے، ہم ظاہر با محاورہ ترجمہ کریں، اور نہ وہ بنائے، کون نہ بنائے، بعضنا، بعض ہم میں سے، بعدن، بعض کو، اربابن، اربابن جو ہے نا یہ رب سے ہے، رب کی جمع، ٹھیک ہے، رب نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں، یعنی رب تو ایک ہی ہے نا۔
فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں فقولوا تو کہو اشہدو گواہ رہو بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں، سین لام میم جو کہ فرما برداری کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کو اب تم نے کیا کہنا ہے، یہ کس طریقے سے ان کو جو ہے اس بات کی طرف لے کر آنا ہے۔ یعنی ایک مزید آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ نا ایک طرح سے تبلیغ کا ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ظاہر دلائل تو سب دے دیے، ایون موبائلے کی دعوت بھی ہو چکی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر بہت رحیم ہے، بہت کرم کرنے والے ہیں، اور پھر بھی ایسے نہیں چھوڑا۔ اب ایک دوسرے انداز سے آپ کہہ لیں کہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو طریقہ یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک نقطہ ہے تبلیغ کا، ایک خاص انداز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے نا، تو اختلافی باتوں سے بات نہیں سٹارٹ کرنی، جو اتفاقی بات ہے نا یا جو مشترکہ بات ہے اس سے کلام کا آغاز کریں، کیونکہ اگر آپ نے کلام کا آغاز ہی اختلافی امور پہ کیا تو پھر تو اس سے معاملہ بگڑ جائے گا، اس سے تو یعنی جھگڑے سے ہی ایک بات سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ نہیں کرنا، اور نہ کسی کے عیب اجاگر کیے جائیں، ایک سطح پر آ کے نا یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، یہ بیسیکلی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ تبلیغ کرتے ہوئے جو ہے نا کسی کی تحقیر کا پہلو نہ نکلے، برابری کے لیول پر آ کر کامن گراؤنڈز جو آپس میں ہیں ان کو پہلے ڈسکس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے سمجھنے کا کہ اتفاقی بات سے یا مشترکہ بات سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب جب بھی کسی کو عام دین کی دعوت دے رہے ہیں نا تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ کیا وہ مشترکہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے۔ یہ جو بھی آیات ہیں ان کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آتا ہے روایات میں کہ جب کچھ جو یہود تھے نا وہ بھی وہاں آگے تھے یہ وقت نجران کا سن کے، تو وہ بھی ساتھ آ کے ان کے ساتھ بھی یعنی وہ بھی بات چیت کرتے تھے اور مباحثہ کرتے تھے، تو کچھ آیات جو ہیں اس میں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا، بھی آگے ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو تو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کانسیپٹس بگڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو کامن گراؤنڈز ہے نا سوام بیننا، ایسا کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، ٹھیک ہے، اتفاقی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اللہ صرف مسئلہ صرف یہ عادت ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے کامن کانسیپٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اور بھی دیکھ لیں کہ بھئی اللہ کی کتابوں کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آگے جا کے پھر آپ مزید ڈسکشن کریں کہ تم اس نبی تک رہتے ہو، ہم تو مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو، یا ہم تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن تم لوگ آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ان پر آنے والی کتاب کو نہیں مانتے۔ شروع میں جو ہے نا وہ کامن چیزوں پر ہی بات ہونی چاہیے کہ دیکھو آخرت کا کانسیپٹ تم لوگوں کے درمیان میں بھی ہے، ہمارے درمیان میں بھی ہے، تو یہ جو کامن گراؤنڈز ہیں نا ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے توحید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خالص توحید کی بات، جو کہ اصل دعوت تھی تمام انبیاء کی، یعنی توحید کا پیغام جو ہے وہ تمام انبیاء کی تعلیم میں ایک کامن ٹاپک رہا ہے، ایک اللہ، کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کسی اور کو حرام حلال کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے شرک جو ہے وہ شروع کیا نا، اپنی طرف سے خود حرام حلال کے کانسیپٹس قائم کر لیے، کیونکہ خود دین کا علم حاصل نہیں کیا، جس نے جو بتایا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، اور ان سے پہلے انبیاء کیا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ تو
کانسیپٹس تو جو انبیاء نے دیے وہ تو ایک توحید کا ہی کانسیپٹ تھا. اب اگر یہود جو ہیں انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. حضرت یہ جو یہود ہے نا ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ انہوں نے حضرت عزیر جو تھے ان کو ان میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا, جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ قرآن میں ہی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت عزیر کو یہ درجہ دے دیا تھا, اور آگے نصارہ کے کانسیپٹ ہی خراب ہو گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کانسیپٹ خدا والا بنا دیا تھا, اپنے گھڑے میں. ظاہر ہے یہ اپنی ذہن کی اختراعات تھی, ورنہ تو تمام انبیاء کی جو مشترک تعلیم تھی وہ توحید ہی تھی. اور توحید تو آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. اب کوئی اپنی فطرت کو مس کر لے تو وہ اور بات ہے. تو بات اصل یہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک مشترک کلمے کی طرح بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی ذات ایک ہی ہے. شرک نہ کرو, اس کی تلقین کرو ان کو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک کرنا, کیونکہ شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, اور ظاہر ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو خالق ہے جس نے تخلیق کیا یہ اس کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ صرف اسی کی عبادت کریں. اور یہ تو جو ہے یہ تو مطلب یہ جو نقطہ ہے یا جو یہ پوائنٹ ہے یہ محض تبلیغ کے لیے نہیں ہے, یہ تو ہر انسان کی زندگی کا بنیادی فلسفہ ہونا چاہیے, بالخصوص ہر مسلمان کی, کہ مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات, معبود واحد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات, خالق مالک مدبر صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کو ماننا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اور کوئی نہیں. اچھا, تو ان کو یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم اللہ عبادت بھی جو ہے نا اس میں بندگی کے معنوں میں آپ اس کو لیں, اس میں خالی عبادت کے ریچولز نہیں, ہر بات ہر چیز زندگی کا ہر پہلو ہر معاملے میں اللہ ہی کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے اور اللہ کی ہی مرضی کو ترجیح دینی ہے. کیونکہ عبادت کے مفہوم کو ہم لوگ بہت زیادہ ایسے وہ لمیٹڈ سا مفہوم لے لیتے ہیں کہ شاید اس سے صرف عبادت کے ریچولز نماز روزہ یہ مراد ہے. عبادت تو جس طرح عبد ہونا غلام, تو عبادت تو غلامی کے معنوں میں آتا ہے. تو ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننی ہے, چاہے وہ کوئی معاشی معاملہ ہے, معاشرتی معاملہ ہے, خاندانی معاملہ ہے, آئلی زندگی, جو بھی جس لحاظ سے بھی ہے, ہر لحاظ سے انسان نے اللہ کی ہی بات ماننی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا, نہ عبادت میں اور نہ دیگر معاملات میں. عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور باقی تمام معاملات میں بھی بات اللہ ہی کی مانی جائے گی. یہ نہیں کہ وہاں پہ اپنے نفس کو ترجیح دے دی, وہاں پہ اپنی دنیا کو اہمیت دے دی, یا لوگوں کی باتوں کو اللہ کی بات سے اوپر کر دیا. یہ بھی شرک کی مختلف قسموں میں ہی آ جاتا ہے. اور یہ بھی کہ ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق بھی, یعنی تخلیق کرنے والا بھی, پھر ملکیت بھی اسی کی ہے, اور پھر ساری جو تدبیر کائنات کرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کس کو روزی دینی ہے, کیسے دینی ہے, یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو سن کے عدی بن حاتم جو تھے نا, حاتم طائی کے بیٹے تھے, یہ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی افسانوی کردار ہی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے, he was an actual person. تو یہ عیسائی تھے عدی بن حاتم. تو انہوں نے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیونکہ یہاں پہ بات جو ہے اس آیت میں اہل کتاب سے ہو رہی ہے نا, بات کا آغاز جو ہے یعنی مخاطب ان کو کر کے بات کہی جا رہی ہے, اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. اور پھر آگے یہ جو بات ہے نا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو ہم پہ الزام ہے, ہم نے تو کبھی انسانوں کو تو رب نہیں بنایا, تو بعض کو بعض سے رب بنانے کی بات ہمارے لیے کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں کرتے ہو کہ تمہارے علماء نے جو بات کہی اسی کو تم حق مان لیتے ہو؟ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تم کہتے ہو ہاں ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو تم اس کو حلال کہتے ہو, اور جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام کہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے لوگوں کو رب بنانا، کہ حلال اور حرام کا جو رائٹ ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتانی ہے. انسانوں کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، انسانوں کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. جو اللہ تعالیٰ نے قوانین واضح کر دی ہیں حلال اور حرام کے، صرف وہی ہے. اب مسئلہ ان لوگوں کا بھی یہ تھا نا کہ انہوں نے بھی دین کو علماء تک محدود رکھا ہوا تھا، تو جو وہ بات کہتے تھے یہ منوان اسی طرح سے مان لیتے کہ ہاں یہ حلال انہوں نے کہہ دیا تو یہ حرام، اور اسی وجہ سے اتنا بگاڑ دین میں آ گیا تھا کہ جو علماء تھے وہ بھی سارے ان کی اخلاقیات اتنی گر چکی تھی، اتنے بگڑ چکے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی، احکامات میں تحریف کر ڈالی تھی، یعنی تبدیلیاں کر دی تھی اپنی مرضی سے، اور آگے عوام الناس کو بھی وہی بتاتے تھے. عوام الناس کا وہی معاملہ تھا جو آج کل ہم مسلمانوں کا ہو چکا کہ خود تو پڑھنا نہیں، خود تعلیم حاصل کرنی نہیں، ادھر سے جو پتہ چلا وہ مان لیا، ادھر سے اس نے بتایا وہ مان لیا، خاندان کے جو طریقے سنتے آ رہے چلے آ رہے ہیں کہ دینی کام ہے یہ کر لو وہ کر لو، تو وہی ہم کرتے جاتے ہیں. کچھ ریچولز اس طرح ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، خود ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، خود ہم وقت نہیں لگاتے، محنت نہیں کرتے. تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ آپس میں لوگوں کو رب بنا لیا ہوا ہے کہ فلاں نے کہا جی فلاں پیر نے یہ کہہ دیا، یا ہمارے جو مفتی صاحب ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، ہمارے مولوی صاحب ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، تو یہی صحیح ہے اور یہی غلط ہے. ایسا ہوتا ہے نا، اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی سے، کسی اسپیکر سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کہ بس کہتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. مطلب یہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ اپنا بھی علم حاصل کر کے، اور اس کو اپنے علم کو بھی تھوڑا اپنی ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ خود علم حاصل کریں، خود دیکھیں، قرآن کا حدیث کا علم حاصل کریں، اور ہر ایک کی کہی ہوئی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا یہ نہیں ہے طریقہ جو کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. بات جو ماننے والی ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے آگے کی نہیں. خواہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، آپ قرآن میں ایسا ہے یہ، لیکن ہمارے مفتی صاحب نے تو ہمیں یہ بتایا نا. تو یعنی وہ مفتی صاحب کی بات جو ہے وہ کیا اللہ کی بات سے نعوذ باللہ اوپر ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو مطلب ہمارے لیے ایک معیار یہی ہے کہ ہمیں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے نا کہ مطلب چلے کوئی کافر شک کرے تو کرے، ہم نے تو نہیں کرنا. وہ سوال اٹھائیں تو اٹھائیں، ہم نے نہیں اٹھانا. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کوئی بات، کوئی آیت پتہ چل گئی ہے تو وہی صحیح ہے. ہمارا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ یہی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ خود سمجھیں، خود فائنڈ آؤٹ کریں، خود علم حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں تھا کہ ایک تو اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یا حضرت عزیر جو ہے ان کو بیٹا نہ بناؤ. بعض تم میں سے بعض کو بعض جو ہے بعض کو بعض پہ رب بنا لیا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، یعنی ہم آپس میں کسی کو رب نہیں بنائیں گے. تو اس میں تو ایک انسانوں یا انبیاء کو اس طریقے سے ان کے بارے میں غلف کر جانا یہ آ جاتا ہے. یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا کہ علماء جو ہے ان کو حرام حلال کا اختیار ہو. یعنی ایک تو ایکچوئل الوہیت کا کانسیپٹ دے دینا جیسا کہ انہوں نے کیا تھا حضرت عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو کہ واقعی الہ سمجھتے تھے، اور دوسرے کس معنوں میں یہ آ رہا ہے کہ علماء کو یا مفتیان کو یا جو بھی جن کو بہت مانتے ہیں ان کو حرام حلال کا ان کو حق دے دینا کہ بس جو انہوں نے جس کو حلال کہہ دیا وہی حلال ہے، انہوں نے جس کو صحیح کہہ دیا وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ کرنا بھی جو ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی رب بنانے کے برابر ہو جاتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسانوں کو جب یہ اختیار دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان شخصیت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہی شخصیت پرستی جو ہے نا پھر شرک کی طرف لے جاتی ہے. وہ نہیں ہوتا نا کہ انفلوئنس اتنا ہو جاتے ہیں کسی کی شخصیت سے، کسی کی پرسنالٹی سے، کہ وہ بس اسی کے پیچھے بس وہ یہی ٹھیک ہے، اس نے جو کہہ دیا بس، باقی اللہ کا قانون ایک طرف، جو اس کی بات ہے وہی صحیح ہے. حالانکہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون سے تو فیصلے نہیں کیے جا سکتے. یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے.
تو اس لیے رب بنانے میں صرف الہ بنانا، یعنی صرف یہ نہیں آتا کہ ہم کہ یہود و نصارہ یہ کرتے تھے، عیسیٰ یا حضرت عزیر کو مانتے تھے الہ، یا ہم یہ کہ مشرکین جو انہوں نے بتوں کو الہ بنایا ہوا تھا، یا وہ سورج چاند ستاروں کی جس طرح یا اس طرح سے پوجا کرتے تھے، تو وہ چیز آ گئی۔ الہ بنانے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو یہ حق دے دینا کہ بس اس نے جو بات کہی ہے نا وہی حرف آخر ہے، کتاب، سنت، اللہ، رسول، یہ سب آپ ایک طرف چھوڑ دیں اور باقی جو علماء ہیں ان کی باتوں کو سب سے اوپر کر دیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ کہ توحید کا محض دعوے دار ہونا کافی نہیں ہے، اس کو ہم نے عملی طور پر ثابت بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے عمل سے اظہار کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، پھر آگے جو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ یعنی اگر سب کچھ کر دیا تم نے، سب کچھ بتا دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ منہ موڑے ہیں، وہ اکڑے ہوئے ہیں، وہ یعنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے، تو ان کو بس یہ کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ ظاہر ہے کسی کو ایک حد تک ہی سمجھا سکتے ہیں، کسی کو ایک حد تک ہی قائل کر سکتے ہیں، اگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ خود شک میں پڑ جائیں، یا آپ کا اپنا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جائے، یا آپ اس سے ہٹنا شروع کر دیں، جو کہ آج مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے، کہ وہی بات کی جس ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی ایک ایکسیپٹنس میں آنے کے لیے انسان اس طرح کی مسلمان جو ہے وہ بھی حرکتیں کرنے لگ جاتے۔ نہیں، اور مسلمون کو اگر آپ فرمانبردار کے معنوں میں لینا کہ سرنڈر کر دینے والا اللہ کے آگے، غیر اللہ کی نفی کرنے والا ہر لحاظ سے، یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو محض زبانی نہیں کرتے، ہم نے اس کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا ایمان اتنا پختہ رکھنا ہے کہ یہی ہر وقت کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ انا مسلمون، کہ ہم تو ہیں ہی فرما بردار، اللہ کے آگے جھکنے والے، ہم کسی اور کے آگے نہیں جھوڑیں گے، وہ بھلے منہ موڑے، تم نے یہی گواہی دینی، یہ نہیں کہ خود لڑائی پر اتر آؤ، یا یہ کہ خود ڈگمگا جاؤ یا کنفیوز ہو جاؤ، کیونکہ پہلے بھی آیا تھا نا فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ تو بیسیکلی یہ نا ہمیں ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ اختلافات کے نتیجے میں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ظاہر اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بھی تو کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو ہمیں ایک طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا، دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی، اپنے علم کو، اپنا علم یعنی اپنی جو ایک تحقیق ہے وہ کریں، آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات کو نہیں مان لیں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں ماننا، یعنی خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، آپس میں لوگوں کو الہ نہیں بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی کی کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سے بات ٹکراتی نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے تابع رہ کے ہی ہم نے، ان کے احکامات کے تابع رہتے ہی ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، اور دعوت دے دینی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ اپنے ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہیں، یہ نہیں کہ اپنا ایمان ڈگمگا جائے یا ہل جائے، اس چیز کو نہیں کرنا۔ باقی تو وہی بات ہے کہ آپ کوئی بندوق لے کے تو کسی کو نہیں لا سکتے، اسلام میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی زور زبردستی تو نہیں ہے۔ اب ایک مؤذن جو ہے اس کا کام تو اذان دینا نا، وہ تو اذان دے گا، گھروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے تو نہیں اس نے لانا، وہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کھینچ کھینچ کے لوگوں کو لاؤ کہ آؤ مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اس کا کام اذان دینا ہے۔ تو آپ مطلب اس سے یہ سمجھ لیں کہ بس آپ اپنے اس پہ قائم رہیں، بتا دیں، سمجھا دیں، اختلافات ہیں تو اس طریقے سے کامن گراؤنڈ سے بات شروع کر کے اللہ کی وحدانیت سب سے اہم ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بات کریں، اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، اور خود بھی اس چیز کا دھیان رکھیں اپنے عمل کے لحاظ سے بھی۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو بس ان کو کہو کہ بھئی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہی فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنی ول سبمٹ کی ہوئی ہے اللہ کے دین کے لیے،
تو ہم تو اسی چیز کو اہمیت دیں گے. ٹھیک ہے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو. تا تم کے معنوں میں ہا جیم جیم حجت کرنا واو نون پلورل کے لیے فی ابراہیم کے بارے میں وما حالانکہ نہیں انزلت اتاری گئیں التورات تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعد ہی اس کے بعد افلا تعقلون کیا تو لا نہیں کیا پھر نہیں یا کیا تو نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے. تا تم کے معنوں میں اور واو نون پلورل کا اور بیچ میں عین قاف لام جو ہے یہ عقل کے لیے آتا ہے. عقل کا لغوی معنی جو ہے وہ باندھنے کا ہوتا ہے. اچھا اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہود بھی وہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے بھی ساتھ وہ بھی حجت بازی کرنے لگ گئے تھے. تو ہوا یہ کہ اب اینڈ پہ تو ان کو مزید کچھ سمجھ نہیں آئی نا کہنے کی, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو ابراہیم کے پیروکار ہیں, جو دین ابراہیمی ہے نا اس کے پیروکار ہیں, ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. باقی ساری چیزیں تو اب ان کی جو ہے وہ دلائل ان کو دے دیے گئے تھے, اس پہ تو وہ لاجواب ہو گئے. تو اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ بات اس لیے کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جن کے بارے میں نا کسی کو کوئی کانفلکٹ نہیں تھا کسی کا, یعنی ان کو سب مانتے تھے. یہود بھی مانتے تھے, نصارہ بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ایون جو مشرکین تھے مکہ کے وہ بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرنے کو نا اس پہ تو یہ بڑا فخر کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتا تھا اور سب مانتے تھے, ان پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوا یہ کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں یہ اس چیز کے اوپر ان کا آپ کہہ لیں کہ حجت بازی ہوئی یا جھگڑا ہوا کہ اس کے بارے میں ان کا اختلاف یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے یہودی کہتے تھے کہ وہ تو یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ نہیں وہ تو نصرانی تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامن سی چیز ان کو سمجھائی کہ تورات اور انجیل تو اس زمانے میں تھی نہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں, تو یعنی تم لوگ عقل نہیں کرتے ہو یا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہودیت اور نصرانیت تو تم لوگوں نے ان دو گروہوں نے نکالی ہے. تورات کے آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ کے فالوورز نے خود کو یہود کہہ دیا اور حضرت عیسیٰ کے فالوورز نے خود کو نصارہ کہہ دیا. تو تم لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ان کی بہت بعد کے آنے والے کانسیپٹ ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کیسے یہ دعوے کر سکتے ہو کہ تم ایک کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے, دوسرے کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو تقریباً کوئی 1000 ایئرس کا آتا ہے فرق, اور آگے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان تقریباً کوئی 2000 کے قریب کا آتا ہے ٹائم نا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کتنا بے بنیاد سا جھگڑا ہے جو تم کر رہے ہو, کتنا بیکار سا ایک تنازع جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. یعنی اس چیز کے اوپر بھی تم لوگ آپس میں جھگڑے ہو کہ وہ یہودی تھے اور ایک کہتے ہیں کہ یہ نصرانی تھے. تو ان کے بارے میں ہی آتا ہے ان آیات کے بارے میں کہ اس لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی. بہرحال آج اگر آپ دیکھیں سمجھنے کی بات سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کی فرقہ واریت اور جھگڑے کتنے ہو گئے نا, اور کتنی گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے ہیں. ہم شافی ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم حنبلی ہیں. حالانکہ ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حنفی تھے یا شافی تھے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے. مطلب ان میں تو کوئی ایسے گروہ بندیاں نہیں تھی, کوئی اس قسم کے فرقہ واریت نہیں تھی. سب مسلمان تھے, سب مسلمان کہلانے پر ہی فخر کرتے تھے. تو ہم ان چیزوں پہ کیوں فخر کرتے اور ہم ان پہ اتنا زیادہ کیوں فوکس کر کے بیٹھ گئے. ایون یہ جو امام جو خود تھے, جو یہ امام ابو حنیفہ تھے یا امام شافعی رحمۃ اللہ, جو بھی
تھے ان میں سے کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہماری ہی بات حرف آخر ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا کہ میری بات کے اگینسٹ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول مل جاتا ہے یا قرآن کی کوئی بات تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو. یعنی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کے بات کے آگے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے امام ہمارا فلاں ہم فلاں فرقے سے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں نا یہی پرابلم انسانوں کے ساتھ رہی ہے. حالانکہ ہمارا مرکز ہدایت تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ایک یہ دین ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات، اور اس پہ جڑنا ہے، اسی پہ فوکس رکھنا ہے. وہی سیدھا راستہ ہے. وہ ادھر ادھر نکل کے پتہ نہیں کس طرح کی فرقہ واریت کا ہم لوگ بھی شکار ہو گئے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح حجت بازیاں اور جھگڑے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. خبردار تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہاں انتم، یہ ہاں انتم جو ہے اس کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ حرف تنبیہ ہے، جیسے وارننگ کے معنی میں ہوتا ہے نا کہ خبردار، انتم تم خبردار تم وہ لوگ ہو. بعض نے اس کو حرف ندا بھی کہا ہے کہ جیسے یا ایہا ہوتا ہے نا، تو یعنی یہ یا کے معنی میں ہے کہ اے تم لوگو تم وہ ہو. اس طرح سے زیادہ تر خبردار یا وارننگ کی لحاظ سے اس کی گئی ہے کہ جان لو یا خبردار یا سن لو. ہاؤلائی یہ بھی جمع آتا ہوا یا کہ ہاؤلائی وہ ہو یا وہ لوگ ہو، حاجج تم حجتیں کی تم نے یا بحثیں کی تم نے، فیما اس میں جو لکم لیے تمہارے بھی ساتھ اس کے علم تھا، فلما تو کیوں، لما کیوں کے لیے آتا ہے، تو حاجونا تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس بارے میں لیسا نہیں ہے لکم لیے تمہارے بھی ساتھ اس کے علم کوئی علم. تو یہاں پہ نا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو تم لوگوں نے ایسی باتوں پر تو بہت سی حجتیں کر دی اور بہت سی بحثیں جو ہے وہ کر دی جن کے بارے میں تمہیں کوئی تھوڑا بہت علم تھا. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو معجزانہ طور پر ہوئی، اور ان کے معجزات جو تھے ان کے بارے میں، یا ان کا اس سے کلام کرنا مہد میں، یہ ساری باتوں کے بارے میں ان کو پتا تھا. اس کے بارے میں تو چلو تم لوگوں نے جھگڑے کر لیے، ٹھیک ہے. یا اس میں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا، بہت اچھی طرح سے یہ جانتے تھے. ظاہر ان کی کتابوں میں تو بہت کلیئرلی بتائی گئی تھی نشانیاں. تو اس کے بارے میں تو چلو پھر بھی انہیں کچھ علم تھا، تو اس کے بارے میں تو تم نے کر لیا حجتیں. لیکن فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ یہود تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو بہت ہی پہلے کی بات ہے. تو بالکل ہی جس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جو تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تم کیسے جھگڑا کر سکتے ہو. تو یہ یہاں سے بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب تک مکمل علم حاصل نہ ہونا تو بحثیں نہ کریں، حجت بازیاں نہ کریں، کہ محض افترا پردازیاں، اٹکل پچو باتیں، یا محض آپ کہہ لیں وہ جو اندازے لگا کے نا کہ خود ہی سے باتیں. کیونکہ جب انسان بحث مباحثے پہ اترا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایک انا بھی ساتھ چل رہی ہوتی نا، میں نہ مانوں والی بات، اس میں پھر انسان جھوٹ کی طرف بھی چلا جاتا ہے، غلط طرف بھی چلا جاتا ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ بالخصوص دین سے متعلق، ویسے تو کسی معاملے میں بھی کوئی افترا کوئی جھوٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے، مکمل علم کے ساتھ ہی بحث کرنی چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں معاملہ چونکہ بہت زیادہ نازک ہو جاتا ہے، آپ کی کوئی غلط بات سن کے کوئی کسی غلط کانسیپٹ پہ بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے اس کے معاملے میں زیادہ محتاط ہو کے رہیں. اسی لیے ہم عموماً بات کرنے کے بعد بھی جو کہتے ہیں نا واللہ عالم، کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیشہ یہ گنجائش رکھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کا بھی علم اتنا تو مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ
مکمل علم آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کسی چیز کے اوپر بحث کریں. شرعی دلائل آپ کے پاس مکمل ٹھوس دلائل ہیں، ان کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، قرآن و سنت کا ظاہر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں. کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اپنی بحث میں اپنے لیے کچھ سپورٹنگ ایک بات کے طور پہ نا، او قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہاں مجھے پتا ہے قرآن میں لکھا ہوا. بڑے آرام سے لوگ آپ نے سنا ہوگا یہ کہہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب آپ کو پتا ہے کوئی نہیں اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کا جو کہ ہو سکتا ہے قرآن میں نہ لکھی ہو، پڑھا آپ نے کبھی ہے نہیں، بس اپنی وہ بحث کے دوران اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دینا، ہاں مجھے پتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہاں مجھے پتا ہے. یہ بہت سنگین بات ہے، اس کو سمجھ لیں. کبھی بھی اس قسم کا دعویٰ نہ کریں جس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں ہیں. قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو کے رہیں. مطلب کہ یہ کوئی مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا کہ آپ بغیر جانے بغیر علم رکھے دین کے بارے میں اس طرح کی بات کر دیں اور اگلے کو کوئی غلط چیز جو ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ پڑھیں گے آگے ہوگی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ماننے کے مترادف ہے کہ اس قسم کی کوئی بات کر دینا کہ آپ کو پتہ ہے نہیں اور آپ دعوے کر کر کے کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو نہیں، اگر آپ کو کسی بات کا پتہ اور اگر آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے تو اس میں آدھا علم یہی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ سب سے بہترین ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس چیز کا اقرار کر لیں، یا یہ کہ اچھا اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اس پہ کہیں کہ میں اس کو چیک آؤٹ کروں گی، میں اس کو ویریفائی کروں گی، میں پھر اس کے اوپر بات کروں گی. بغیر علم کے دعوے نہ کرنے لگ جائیں اور بغیر علم کے بحثیں نہ کرنے لگ جائیں کہ وہ بس میں نے فلاں کو سن لیا تھا. ایک وہ تقلید کا بھی ایلیمنٹ ہمارے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے نا. یہ ایک کسی کی تقلید میں بھی نہیں جانا ہوتا. تقلید بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ شخصیت پرستی کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دھیان رکھیں کہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہو. دل میں تعصب نہیں رکھیں. ظاہر اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے تو وسعت دیتا ہے انسان کے علم کو، لیکن یہ کہ ایک طرف نہ جائیں اور طرف سے بھی آپ سنیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی ٹی وی چینل نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی ایک چینل کو سنتے جائیں، فرض کریں آپ جیو کو سن رہے ہیں تو آپ کا وہ ایک ہی طرح کا کانسیپٹ بن جائے گا، یا کسی دوسرے کو سن رہے ہیں تو اسی طرح کا کانسیپٹ بنتا جائے گا. تو دونوں کو سن کے اپنا علم مکمل کریں اور آپ کو صحیح پکچر تبھی پتہ چلے گی جب آپ اپنا بھی تھوڑا ہورائزن جو ہے نا وہ براڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو علم ہونا ضروری ہے اور محض اندازوں پہ باتیں نہ کریں. اور دوسرا یہ بھی کہ جو لا علم ہے نا، جن کو بالکل علم نہیں ہے، ان کے ساتھ جھگڑا یا بحث مباحثہ کریں ہی نہ، کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. جب اندازہ ہو جاتا ہے نا کسی کے بارے میں کہ اس کو کتنا پتا ہے یا کتنا نہیں پتا، بالخصوص دین کے حوالے سے. ایک تو جس کو علم نہیں ہے اس کو خود بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر جیسا حدیث کا نالج ظاہر ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہمارا یا قرآن کا، تو ہم کبھی دعوے نہ کریں کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہے ویسا ہے. ہمیشہ گنجائش چھوڑ کے بات کریں یا کہہ دیں کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. اور ایک ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ بالکل لا علم ہیں اور وہ بس ایویں ضد پر اڑے ہوئے ہیں، انا پہ اترے ہوئے اور بیکار کی بحثیں کر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا یا بحث و مباحثہ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھیں گے آگے آپ. ہاں، اور آگے دیکھیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو کلیئرلی نہیں پتا اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. بغیر علم کے بیکار کی بحثیں اور حجتیں یہ جو ہے نا دونوں پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بغیر علم کے اس طرح کے جھگڑے نہیں کرنے. اور ہمیشہ یہ جو نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی لیے ہم ہر بات کے اینڈ پہ کرتے ہیں واللہ عالم. کوئی آپ سے سوال پوچھے، کوئی آپ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھے تو اینڈ پہ بے شک آپ نے جو اپنا علم تھا اس کو بتا دیا، جو آپ کے پاس دلائل تھے، جتنا آپ ویریفائی کر سکتے تھے. ظاہر ہم سب انسان ہیں، یہ ضرور رکھیں. اور یہ ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ عالم. تو ہم تو سب انسان ہیں نا، اور سب انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. مطلب اسی لیے میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میرے پیچھے بھی اتنا زیادہ مت کرنے کہ جی ہمارے ٹیچر نے یہ کہا ہے تو کل کو آپ کسی سے بحث کرنے لگ جائیں. میں بھی انسان ہوں، میرے میں بھی کمی ہو سکتی ہے. آپ اپنے طور پہ اس چیز کو خود ویریفائی کریں، خود اپنا علم حاصل کریں. کسی کے بارے میں بھی وہ جو تقلید والا کانسیپٹ ہے نا اس پہ نہیں جانا. یہ یاد رکھیں. اور اینڈ پہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، واللہ عالم. یہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کبھی بھی بغیر ایک تو نالج کے، بغیر دلائل کے حجتیں نہیں کرنی. اور ہر دفعہ آپ نے
کوئی بات کرنی ہے، فرض کریں آپ سے کسی نے کچھ پوچھا نا تو فوراً اس کے اوپر بات نہ کریں، تھوڑا ٹائم لیا کریں، تھوڑا سا اس کو ویریفائی کیا کریں. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا ٹائم لے کے آپ اس کو جواب دیں. آپ کہہ دیں اگلے کو کہ میں تھوڑا سا چیک آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی. اس میں کوئی عزت نہیں گھٹ جاتی. ہم میں سے تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے. اور ہمیشہ اینڈ پہ یاد رکھیں واللہ عالم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. آگے پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کون تھے، کس طرح کے انسان تھے. لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ویک کر لیں گے. ایک دو باتیں آپ لوگوں سے میں کرنا چاہ رہی تھی، وہ پلیز سن کے پھر کلاس چھوڑیں. ہاں جی، ایک تو میں نے یہ کہنا تھا کہ جسٹ اے ریمائنڈر فار ایوری بڈی کہ جن کے روزے رہ گئے ہیں نا پچھلے سال کے رمضان کے، تو ابھی دن چھوٹے ہیں، تو اپنے جو فرض روزے ظاہر ہم اور خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سب کے رہ جاتے ہیں. آپ کی بچیاں ہیں گھر میں، ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ روزے جو ہیں اپنے پورے کر لیں. آج کل کرنا ایزی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں تو اس میں بھی بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں کا فرض حج جو ہے وہ نہیں ہوا ہوا، تو کوشش کریں کہ اس کی نیت کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ حج جو ہے نا وہ نیت سے ہوتا ہے. پیسہ جو ہے نا وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے. تو نیت کریں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ فرض ہے. جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ایسٹس کا حساب لگائیں تو فرض یعنی ہوتا ہی ہے. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں جن کے اوپر حج فج ہوتا ہے. اور خواتین جو ہے وہ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے. اپنا گولڈ وغیرہ آپ کے پاس سب کے پاس ہے، ہسبینڈ کے پیسوں پہ نہیں کرنا. تو اپنے گولڈ کا حساب لگائیں، سیل اٹ آف، اور اپنا حج جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ ظاہرہ وہ ایک فرض ہے، اس کی پوچھ ہونی ہے. تو ابھی سے کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس چیز کو آسان کرے. اچھا جی، ایک اور بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ جب آپ لوگ یہ کلاس لے رہے ہیں نا تو پلیز آپ کے پاس کوئی نوٹ بک، کوئی کاپی، کوئی رجسٹر ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ بات میں شروع میں بھی بتا چکی ہوں، بیچ میں بھی آن اینڈ آف، کہ ظاہر ہے آپ کو صحیح علم تبھی حاصل ہوگا، تعلیم آپ صحیح طریقے سے اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کچھ لکھ رہے ہو. اگر آپ ایسے ہی بیٹھ کے سنتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ کوئی دورہ قرآن نہیں ہو رہا جس میں آپ گئے اور تھوڑا سا لیکچر سنا اور آگے. یہ تو تعلیم القرآن کا کورس ہے، جو اسی لیے تو یہ اتنا لمبا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں. تو بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ سے پڑھتے ہیں نا تو ارینج اے پراپر سپارہ. یہ جس طرح الہدا سے مل جاتے ہیں اس طرح کے سپارے، ان میں لفظی ترجمہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ، یہ آپ ارینج کریں. نہیں ہے آپ کے پاس سپارے تو جب تک، اگر جس طرح آپ ان ملکوں میں اگر آپ کو ایزیلی نہیں مل رہا تو آپ کسی سے لے کے فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، یا اپنے پاس قرآن پاک سامنے کھول کے رکھیں، اس میں کچھ تو لکھا ہوتا ہے نا. سپارہ یا قرآن پاک چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر نوٹ کر رہے ہیں، اس کو کھول کھول کے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کا ایک بہتر طرح کی تعلیم ہوتی ہے. اور جب آپ بھلے آپ نہیں بھی آپ نے کچھ سامنے رکھا، ایٹ لیسٹ لکھیں ضرور لیکچر جو ہے، ورنہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ بوریت سے ہونے لگی، دھیان ادھر ادھر ہو گیا، شیطان بیچ میں آتا رہتا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے نا اتنا زیادہ بہتر ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ کے سپارے ارینج کریں اپنے پاس اور ان کے اوپر لفظی ترجمہ نوٹ کریں، انہی کے اوپر تفسیر لکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، کھول کھول کے پڑھیں. اس سے بہت بہتر طریقے سے آپ کی تعلیم ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ جو مجھے تجوید کی کلاس میں عموماً اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں لوگ اپنے مائکس آن کرتے ہیں تو مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دو دفعہ کہی ہے کہ یہ لیڈیز اونلی کلاس ہے، تو پلیز آپ سب کی پرائیویسی کا دھیان رکھا کریں. آپ نے یہ جو کلاس لینی ہے نا، اپنے لیے کوئی پرائیویٹ کارنر نوک یا کوئی روم ایسا رکھیں جہاں پہ صرف آپ ہوں، بیٹھ کے آپ سن رہے ہوں. یہ صرف تجوید کے لیے نہیں، تجوید کے لیے بھی اور تفسیر کے لیے بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب میری آواز جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے لاؤنج میں اور کلاس لیے جا رہے ہیں. مطلب میری آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس پرائیویسی کا آپ دھیان رکھیں گے. کیونکہ میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں، پڑھا رہی ہوتی ہوں، مطلب میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ میری آواز ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے فادر یا بھائی سن رہے ہیں. اور جیسا ابھی ہم سورہ البقرہ میں ہم نے بہت سی اس قسم کے ٹاپکس بھی ڈسکس کیے ہیں کہ عورت
جہیز کا ہے ٹاپک یا کوئی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی اس طرح کی باتیں، کیونکہ عام نارمل حالات میں اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو تو میں آپ کے ہسبینڈ یا باپ بھائی کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں. یہ لیڈیز اونلی کلاس ہے. ہاں اگر آپ کی بیٹیاں ساتھ ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ادروائز پلیز تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اپنے لیے کوئی علیحدہ سی جگہ بنائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کلاس اٹینڈ کریں. آئندہ سے پلیز مجھے اس قسم کا شک نہیں پڑنا چاہیے کسی سے کہ آپ، اور اگر آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو آپ ایئر فونس لگائیں. یہ میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ ایئر فونس لگائیں تاکہ آپ تک رہے، کیونکہ تجوید کی کلاس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ باقی سب کی آوازیں بھی جو ہیں وہ آپ کے گھر میں یا ادھر ادھر جا رہی ہیں، وچ آئی ڈونٹ ایکسپٹ. پلیز اس کو میری ایک ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ سمجھ کے اس کا دھیان رکھیں. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ. کلاس کی پرائیویسی میں میرا بھی اور سب کی پرائیویسی کا دھیان رکھنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے جب کسی کو آپ کے کہتے ہیں نا کہ جی ہم اس طریقے سے کلاس لے رہے ہیں تو آپ بھی آئیں کلاس لینے کے لیے، ہوتا یہ کہ آپ مجھے ایک نمبر بھیج دیتے ہیں جی ہمارے فلاں فلاں ہیں اور ان سے ہم نے کہہ دیا ہے وہ بھی کلاس جوائن کریں گے. میں نے سب کے لیے اوپن رکھا ہوا، میں ایک دو چیزیں بس جنرل پوچھ لیتی ہوں کہ جو ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے روٹ ورڈز کا یا نہیں ہے اس طرح کے. اس کے بعد وہ نمبر میرے پاس آتا ہے، میں ایڈ کر لیتی ہوں. کوئی اس وقت جوائن کرتا ہے، کوئی کچھ دنوں کے بعد جوائن کرتا ہے. لیکن یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ جس کو بلا کے لے کر آ رہے ہیں نا کلاس میں، تو یہ جو کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہ ان کو واضح کر دیں کہ اٹس اے لیڈیز اونلی کلاس. اور اس میں تھوڑا سا چونکہ ظاہرہ آن لائن ہے، میں تو نہیں دیکھ رہی کہ آپ کہاں کہاں بیٹھ کے کلاسز لے رہے ہیں. ہاں کسی کو ایسا مسئلہ ہے، بہت کوئی ایمرجنسی ہے، آپ بیچ موڈ میں بچوں کو پک کرنے جا رہے ہیں، کچھ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جی ہم، لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایئر فونس لگا لیتے ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن تھوڑا سا نا اپنے لیے ایک، یہ اللہ کے لیے آپ نے 1 سوا گھنٹہ نکالنا ہے، تو اس میں آپ اتنا سا تو ٹائم لگا سکتے ہیں نا کہ آپ کہیں علیحدہ ہو کے بیٹھے، اس میں آپ کا اپنا فوکس بھی ٹھیک رہے گا. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ نا، یعنی آپ کو خیال نہیں کر رہے کہ ایک بہت زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے آپ کا کلاس کے اوپر. وہ باتیں چل رہی ہیں، بیچ میں آپ کالز لے رہے ہیں، فلاں کی کال آ گئی، فلاں نے بلا لیا، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کلاس لینے کا. تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آپ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور اپنے ایئر فونس ارینج کریں، اپنے سپارے ارینج کریں، اور جس کسی کو آپ کلاس میں لے کر آ رہے ہیں یہ کلاس کے رولز اس کو بتانا آپ اپنی رسپانسبلٹی لے لیں، کیونکہ مجھے نہیں یاد رہتا، ظاہر ہے میں یہ بات ہر روز کلاس میں ڈسکس نہیں کر سکتی. سو یہ بھی ذمہ داری ہے جب آپ کسی کو لے کر آ رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوری ہمیں تلاوت نہیں سنی، تلاوت آن کر دیں پلیز. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة
الإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کریے.